حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سے مبعوث فرمایا، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام آئے، وہ سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ الہ العالمین نے بڑا حسن و جمال دیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، کسی ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں کا بادشاہ انتہائی ظالم اور بدکار قسم کا آدمی تھا۔ اس علاقے سے جو بھی گزرتا تھا، اگر ایک مرد اور عورت اپنا رشتہ یہ بتاتے کہ ہم میاں بیوی ہیں، تو وہ بدکار آدمی اخلاق کی پستیوں میں گر کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ میری بہن ہے، تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا، تو انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، آپ نے بھی کہنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ہمارا خون کا رشتہ تو میاں بیوی کا ہے، ہم یہ بات کریں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی، اس ظالم نے پھر بھی نہ چھوڑا اور سارہ علیہ السلام پر بری نظر ڈالی، اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے قبہ خانے میں لے گیا۔ سارہ علیہ السلام پاک باز عورت تھی، الہ العالمین سے دعا کرنے لگی کہ الہ العالمین، میں نے آج تک اپنی عفت پر، اپنی پاک دامنی پر حرف نہیں آنے دیا، مجھے تو نے اپنے نبی کے حرم میں داخل کیا، آج الہ العالمین میری عزت کی حفاظت فرمانا۔ ان کا یہ دعا کرنا تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا۔ اس نے سارہ علیہ السلام سے معافی مانگی۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، الہ العالمین نے اس کو صحت عطا کر دی۔ دوبارہ اس نے یہی حرکت کی، سارہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کے جسم میں پھر کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ جب 2-3 دفعہ اس طرح ہوا تو اس نے اپنے خادمین کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ یا تو جنات میں سے ہے یا کوئی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ چنانچہ اس نے ان کو عزت کے ساتھ جانے دیا اور ساتھ میں ایک تحفہ بھی دیا، ہاجرہ علیہ السلام کا۔ بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاجرہ اس کی بیٹی تھی، جو اس نے سارہ علیہ السلام کو دے دی کہ یہ میری بیٹی ہے، تمہاری پاک دامنی کا میں قائل ہو گیا ہوں، یہ میری بیٹی اپنے ساتھ رکھ لو، یہ تمہاری خدمت کرے گی، یہ تمہاری غلام رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے تو سارہ علیہ السلام نے اپنی یہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 13 یا 15 سال بعد اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اولاد سے نوازا، اور ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اما ہاجرہ کا یہ جو بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام، یہ ابھی شیرخوار تھا، یہ ابھی چھوٹا بچہ تھا، دودھ پینے والا تھا۔ الہ العالمین کی طرف سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس کو فلاں جگہ پر بیابان جگہ پر چھوڑ آئیں۔ اس وقت شام سے لے کر مکہ تک کا جو سفر تھا 30 دن کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر، اپنی اہلیہ کو لے کر اور جو زاد راہ ان کو میسر تھا وہ لے کر چلے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ان کی جو اہلیہ تھی ہاجرہ علیہ السلام وہ پوچھنے لگی کہ اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں جہاں نہ انسان ہے نہ کوئی اور مخلوق ہے نہ پانی ہے، یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر پوچھنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، الہ العالمین ہماری کفالت کرے گا، ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا، آپ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ وہاں پر تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور گئے، دور جا کر ان کی آنکھوں سے اوجل ہو کر الہ العالمین سے دعا کرنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے الہ العالمین، تیرے حکم کے مطابق انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد کو چھوڑ آیا ہوں۔ کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں جہاں پر کھیتی نباتات کسی چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ الہ العالمین لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور الہ العالمین ان کو اپنے خزانوں سے روزی عطا فرما۔ وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ اب اگر کوئی ہم میں سے ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کر آیا ہوں جہاں پر کسی چیز کے اگنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وارزقہم من الثمرات، الہ العالمین ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ تو پھل تو درختوں پر اگتے ہیں، جہاں سبزے کا تصور ہی نہیں، وہاں پھل کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ پھل بے شک سبزے سے اگتے ہیں، لیکن سبزہ اگانے والی میری ذات ہے۔ میں چاہوں تو پتھر سے سبزہ اگا سکتا ہوں، اور اگر میرا حکم نہ ہو تو کسان اپنے کھیت میں ہل بھی چلاتا ہے، بیج بھی ڈالتا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے جتنی میں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، ویسی فصل تیار نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین اگر چاہیں تو پتھر سے نکال کر دکھا دیں، نہ چاہیں تو انسان کی جو مرضی کر لے، الہ العالمین کا حکم نہ ہو تو زمین سے سبزہ نہیں اگ سکتا۔ بہرحال جب یہ چلے گئے دعا کر کے تو اماں ہاجرہ علیہ السلام وہاں رکی ہوئی تھیں۔ جب ان کے پاس سے خوراک ختم ہوئی تو انہوں نے وہاں پر خوراک کی تلاش کے لیے 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ ایک دفعہ صفا پہ چڑھی، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 7 چکر لگائے، کہیں سے مجھے اپنے بیٹے کے لیے خوراک مل جائے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ الہ العالمین نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ زمین پر پر مارو اور یہاں سے پانی نکلے گا۔
الہ العالمین نے وہاں سے آب زمزم جاری فرما دیا، اور اماں ہاجرہ نے الہ العالمین پر توکل کر کے اس وادی میں رہ کر جو صبر کا مظاہرہ کیا تھا، قیامت تک کے لیے الہ العالمین نے یہ اصول رکھ دیا کہ حج اس بندے کا قبول کروں گا جو ہاجرہ کی طرح یہاں چکر لگائے گا۔ جو ہاجرہ کی طرح چکر نہیں لگائے گا اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ الہ العالمین نے ان کو ایسے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں اپنی امی کے پاس رہنے لگے۔ وہاں قبیلہ بنو جرہم جو ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا وہ گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، تو پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو۔ کسی آدمی کو بھیجا، اماں ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہ لو، لیکن ایک شرط ہے کہ پانی پر حق ہمارا ہوگا، پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ شرط مان لی، وہاں رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اسی قبیلہ کے ایک لڑکی سے شادی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کے گھر گئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، تو بہو سے پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا بڑی تنگی ہے، ناشکری والے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور یہ کہہ گئے کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا ایک تو میرا سلام دے دینا، اور دوسرا کہنا کہ اپنی یہ چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو اس نے بتایا کہ ایسے ایک بزرگ آدمی آئے تھے، یہ بات کہہ کر گئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد تھے، اور چوکھٹ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ دوبارہ اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ بنو جرہم کا جو سردار تھا مزاز بن عمر، اس کی بیٹی سیدہ سے نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر گزر وہاں سے ہوا۔ گھر گئے، پوچھا کیسے حالات ہیں؟ کہنے لگی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے، اور ساتھ یہ کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اس چوکھٹ کو پکا رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی گھر والی نے یہ سارا معاملہ بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے والد تھے، اور چوکھٹ کو پکا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی زندگی گزاروں۔ اسی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی آگے اولاد تھی یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعنی اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آخر میں جو پیغمبر آئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا، اور لوگ ان کو عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کے جو پردادا ہاشم تھے وہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے کسی مقام پر ایک عورت سے نکاح کیا، اور اس عورت نے اور اس کے خاندان والوں نے یہ شرط رکھی تھی
کہ نکاح تو کر لو، مگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو رہو، یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ انہوں نے یہ شرط منظور کر لی اور ان سے نکاح کر لیا۔ کچھ دن وہاں رہے، پھر آگے بڑھ گئے۔ آگے ان کا اسی سفر میں انتقال ہو گیا، اور پھر اسی عورت سے الہ العالمین نے عبد المطلب کو پیدا کیا۔ عبد المطلب کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ تھا۔ شیبہ عربی میں بوڑھے کو کہتے ہیں۔ جب عبد المطلب پیدا ہوئے تو اسی وقت ان کے بال سفید تھے، اس لیے ان کو عرب والے شیبہ کہتے تھے، یعنی بوڑھا۔ جب ان کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے پردادا ہاشم کے جو بھائی تھے مطلب، ان کو خیال آیا کہ میرا ایک بھتیجا فلاں علاقے کے اندر ہے، میں جا کر اس کو لے کر آتا ہوں، وہ ہمارا خون ہے۔ جب اس کو لینے کے لیے گئے، لے کر واپس آئے، اپنے علاقے میں داخل ہوئے۔ علاقے والوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ان کا بھتیجا ہے، وہ یہ سمجھے کہ مطلب غلام خرید کر لائے ہیں، چنانچہ اس کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام یہ کہنے لگے، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب اپنی جوانی کو پہنچے، الہ العالمین نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ الہ العالمین کی طرف سے ان کو خواب میں حکم ہوا کہ وہ جو آب زمزم کا چشمہ تھا، یا وہ جو میرا گھر بنا ہوا تھا، خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، وہ طوفان نوح سے تباہ ہو گیا ہے، اس کی دوبارہ تعمیر کرو۔ چنانچہ یہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر گئے، وہاں جا کر خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں اس کو تلاش کرنے لگے، جو آب زمزم تھا اس کو تلاش کرنے لگے۔ وہاں پر جب لوگوں نے حسد کی وجہ سے آپ کے ساتھ اختلاف کیا تو آپ نے منت مانی کہ میرا ایک بیٹا حارث ہے، میں کمزور ہوں، اگر مجھے الہ العالمین 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں طاقتور ہو جاؤں گا، وہ سارے جوان ہو جائیں، ایک بیٹے کو میں اللہ کے راہ میں قربان کروں گا۔ الہ العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کے 10 بیٹے ہوئے، اور آخر میں جو بیٹے تھے، جو سب سے چھوٹے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، اور یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔